سم ٹائمز گفتگو انسان کو نیگیٹو گفتگو بھی ڈائریکشن پہ لانے کا سبب بنتی ہے. مثلاً کسی کی طنز اور آپ اس کو چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں اور لائف کے اندر اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے. پتہ نہیں لاسٹ ٹائم میں نے سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا, یو ای ٹی والا. اگر وہ پروفیسر مجھے طنز نہ کرتا کہ جب تم ورلڈ بینک میں جاؤ گے تو آئی بی ایم کا وہاں سے $2 ملین قرضہ دے دینا, تو میں نے اس کو چیلنج کے طور پہ لے لیا. وہ بابا جی اسکوٹر پہ ریٹائرڈ ہو گئے اور میں اسی یونیورسٹی میں 25 سال بعد ہونڈا سٹی کے ساتھ لینڈ کیا فل پروفیسر. اور اس کے پیچھے اس کا ایک نیگیٹو کمنٹ تھا جس نے مجھے اندر سے شیک کیا, جولٹ کیا اور ہلایا اور انٹرنل کیمسٹری کو بیک کر دیا. اور میں نے فیصلہ کیا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ ایکسٹرا ٹو پروو دیٹ ہی از رانگ اینڈ آئی ایم کیپیبل ٹو ڈو دیٹ. جب میں نے اس کو چیلنج کے طور پہ لیا تو مجھے اپنے ہڈن پوٹینشیل کا ادراک شروع ہو گیا. جب ہڈن پوٹینشیل کا ادراک ہو, مجھے خیال ہوا میں تو 18 سے 20 گھنٹے نان سٹاپ کام کر سکتا ہوں. اس پہ غالب کا ایک شعر بھی ہے کہ رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. تو ہم اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ ایک اچھی کنورسیشن سے, ایک حوصلہ افزا گفتگو سے آپ کا دن اچھا ہو جاتا ہے. آپ یہ ہیبٹ بنا لیں کہ میں اب ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ایز اے پیشنٹ. میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس فرسٹ ٹائم واشنگٹن ڈی سی میں, انشورنس تھی, میرے یہاں پہ دانے نکلے اور مجھے کسی نے کہا یہ اسکن کینسر ہو سکتا ہے, بار بار دانے نکل رہے ہیں, ریشز پڑتے جاتے تھے گلے پہ. تو میں نے سوچا کہ یہ 26-27 سال میں لگتا ہے کہ کینسر کی طرف جا رہا ہوں میں, بس وسے آ جاتے ہیں. اس سے پہلے لاہور میں بھی 2-3 سال پہلے مجھے ایسے ہوا تھا. تو میرے پاس انشورنس تھی, میں نے انشورنس کے ذریعے ہاسپٹل گیا, اپوائنٹمنٹ لی ڈاکٹر سے. اپوائنٹمنٹ میں 3-4 دن کے بعد کی مل گئی. تو ٹو مائی سرپرائز مجھے باہر بٹھا دیا انہوں نے لابی میں. جب پورا اپوائنٹمنٹ کا ٹائم تھا, 2 منٹ پہلے یا 3 منٹ پہلے ایک نرس میرے پاس آئی. اس نے پوچھا آر یو مسٹر ساجد؟ میں نے کہا یس. امریکنز جے کو آئی بولتے ہیں, جے کو آئی بولتے ہیں. شاہید کا اس نے مجھے بولا, میں کہا یس آئی ایم. اس نرس نے مجھے 4-5 کمروں سے ایسے کوریڈور سے گھماتے ہوئے, جسے غلام گردشیں کہتے ہیں اردو میں, اور اقتدار کے ایوان نہیں ہوتے ایسے ایسے جہاں سازشیں ہوتی ہیں, تو وہ اس طرح کے اقتدار کے ایوانوں سے گھماتے گھماتے جس پہ اس نے کہا تھا جی آ رہے ہیں, میں لنڈن سے لینے جا رہا ہوں, میری بات ہو گئی ہے جی ایچ کیو سے. تو اس طرح کے ایوانوں سے گھماتی ہوئی مجھے ایک جگہ لے گئی. تو میں دیکھا کہ ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر کی ٹیبل پہ, چیئر پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا. تو پہلے تو میرے لیے یہ سرپرائز تھا کہ ایک نرس مجھے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا رہی ہے ڈاکٹر کے پاس. اس نے ہاتھ صاف کیے اور ڈاکٹر کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی. وہ خود ڈاکٹر تھی. اب مجھے بڑا حیرانگی ہوئی. میں اس کے لیے بڑا محترم اور مکرم تھا کیونکہ میں مریض تھا. اس نے پہلے مجھے سائیکولوجیکل اپ لفٹ دینے کے لیے مجھے پرسنل ٹچ دیا, اور میرے کیس کی ہلکی سی رپورٹ اس کے پاس تھی. اس نے مجھے بٹھایا, اور اس وقت گرمی تھی واشنگٹن میں, اس نے پنکھے کا رخ میری طرف کر دیا. اب یہ دوسرا پرسنل ٹچ تھا. دیز تھنگز آر انہرڈ ان پاکستانی کلچر. تیسرا اس نے سٹیپ کیا, آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا جی لاہور سے ہوں. تو اس کا خیال تھا کہ لاہور بڑا پسماندہ سا شہر ہے اور وہاں گندا پانی ہوگا. گندا پانی اس وقت نہیں ہوا تھا, اب شروع ہے. تو اس نے پوچھا کہ سینیٹیشن کا سسٹم آپ کے ملک میں کیسا ہے, ڈسٹ کیسے ہوتی ہے, پالوشن کیا ہے. اور اس وقت پالوشن بھی نہیں تھی 25-30 سال پہلے جتنی اب ہے. اسموگ اور فوگ بھی نہیں شروع ہوئی تھی, اسموگ بھی نہیں شروع ہوئی تھی. اس نے لاہور کا پوری ڈیموگرافک میرے سے پیٹرن پوچھا. اب یہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے, یہ ایم ڈی یا MBBS کو MD کہتے ہیں, MBBS ڈاکٹر ہے. ابھی وہ میرا بیک گراؤنڈ دیکھ رہی ہے تاکہ مرض کی تشخیص کر سکے اس پس منظر میں. ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی. اس نے مجھے سٹیبل کیا کیونکہ میں نیا امریکہ گیا تھا اور دیسی بندہ تھا,
اور ہائی ٹیک ڈاکٹر کو دیکھ کے، ہائی ٹیک ہاسپٹل جہاں ہر چیز مکینیکل آپریٹ ہو رہی تھی، لیزر بیم، اور یہ ایسے بٹن دباؤ تو سٹارٹر کے دروازے کھل جاتے تھے، ایسے بٹن دباؤ تو اوپر نیچے آ جاتی تھی چیزیں. تو میں دیکھ کے ظاہر امپریس تو ہو رہا تھا اور تھوڑا سا انڈر پریشر بھی ہوں گا. تو اس نے دیکھا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کا ینگ لڑکا آیا ہے، تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دباؤ میں آ کے صحیح جواب نہ دے. اس نے مجھے نارمل کیا 15-20 منٹ لگا کے، اس میں ایک دو کسٹمر اور ڈیل کر کے وہ $200-400 اور کما سکتی تھی خاتون. لیکن اب اس کے ورک ایتھکس دیکھ رہے ہیں آپ، اس نے ٹوٹل نہیں پورا کر رہی ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے باقاعدہ میرے سے سوال ٹیکنیکل پوچھنے شروع کر دیے، کب سے ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کس وغیرہ وغیرہ، جسے کہتے ہیں پیشنٹ ہسٹری. میں نے اس کو بتایا. اس نے کہا آپ کے لیب ٹیسٹ ہوں گے. لیب ٹیسٹ کے بعد ایک ہفتے بعد لیب ٹیسٹ ڈائریکٹ وہاں آ جاتا ہے. یہاں تو لانا پڑتا ہے نا. اس 30 سال پہلے بھی وہ ڈائریکٹ آ جاتا تھا الیکٹرانکلی یا جیسے بھی. اس نے لیب ٹیسٹ کو میرے سامنے پڑھا اور کیس ہسٹری پڑھی، اور اس نے دوائی نہیں لکھی. اس نے کلیریفیکیشن کے لیے لیب والوں سے فون کیا، اور فون کر کے 5 سے 10 منٹ اس نے کلیریفیکیشن لی تاکہ میڈیسن غلط نہ لکھ دے. پھر اس نے میڈیسن لکھی، اور میں 2-4 ہفتے میں ٹھیک ہو گیا. یہ ایک کیس اسٹڈی ہو گئی. اب دوسری کیس اسٹڈی میں نسٹ میں ایسوسیٹ یا اسسٹنٹ پروفیسر تھا 20 سال پہلے، اب پاکستانی ڈاکٹر. اس کو بالکل ریورس کر لیں، ریز ٹو پاور -1 اگر میتھمیٹکس آپ نے پڑھا ہوا ہے، ریسیپروکل یا انورس. میں میجر تھا آرمی میں، سی ایم ایچ سامنے تھا نسٹ کے. اگر آپ پنڈی گئے ہیں تو سی ایم ایچ کے سامنے نسٹ بنی تھی 1995 میں، اور ہم فاؤنڈرز میں سے تھے، ہم نے بنائی تھی. میرا گلا خراب ہو گیا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا. نسٹ میں ہم یونیفارم نہیں پہنتے تھے، تو نام لکھا ہوا تھا چٹ پہ میجر، اور سامنے ڈاکٹر جو ایکسپرٹ تھا وہ بریگیڈر تھا. اس نے مجھے مریض کے طور پہ نہیں لیا، اس نے مجھے میجر کے طور پہ لیا، اور میرے سے ہسٹری پوچھے بغیر ہی میڈیسن آدھے منٹ میں لکھ دی. میرا گلا بیٹھ گیا تھا. اب آئیڈلی تو مجھے چٹ کی بیس پہ 1-2 ہفتے کی چھٹی مل جاتی، کلاسیں نہ پڑھانی پڑتی. لیکن چونکہ ہمارے اندر قائزم کی تھوڑی بہت روح رعایت کی ہوئی ہے، تو میں نے کہا 2 ہفتے میں میرے اسٹوڈنٹ کا نقصان ہوگا، اور ان کے مڈ ٹرم آ گئے ہیں، فائنل آ گئے ہیں. تو مجھے تسلی نہیں ہوئی، اور میری تنخواہ 10,000 یا 8,000 تھی اس وقت. میں نے 500 روپے کی ٹیکسی لی اور اسلام آباد بلو ایریا میں چلا گیا ایک پرائیویٹ لیڈی ڈاکٹر کے پاس، کلثوم پلازا میں. بڑا مشہور پلازا ہے، سیف اللہ نے بنایا ہے، جو احتساب کمیشن کے نہیں تھے، سیف الرحمان صاحب قطر کے جو خط بھجواتے ہیں ہمارے حاجی صاحب کو، ان کا پلازا تھا. ان کی فیملی کی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی. اب میں نے جب 500 روپیہ 20 سال پہلے آج کے 3,000 کے برابر ہے، کیونکہ 25 روپے یا 30 روپے لیٹر پیٹرول تھا اس وقت. اب آج 150 روپے، تو 3 ٹائمز کر لیں، 4 ٹائمز کر لیں. تو میں 500 روپیہ لیڈی ڈاکٹر کو دیا. اب لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے نا 1 منٹ بعد میڈیسن لکھنے لگے. میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے میڈیسن نہیں لکھنی. میری پہلے 15 منٹ کی اسٹڈی سنیں. میں نے فلانے سال میں آپریشن کرایا تھا، یہ ہے وہ ہے، یہ میڈیسن میں نے لی، یہ میڈیسن لی. میں کہا اگر آپ میرے پاس سی ایم ایچ فری ہے، میں چھوڑ کے ٹیکسی پہ اتنی دور آیا ہوں کہ آپ پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں، مجھے سنیں گی. آپ بھی اس سرکاری ڈاکٹر کی طرح لکھ رہی ہیں، تو فرق کیا پھر؟ میں تو ٹھیک ہونے آیا ہوں نا، میں دوائی لکھوانے تو نہیں آیا. دوائی تو بریگیڈر فوج کا لکھ کے دے رہا تھا مجھے. اور میں نے کہا میں ایک نالجیبل کسٹمر ہوں who knows his right، اور میرے رائٹ ہے کہ آپ نے سن کے دوائی لکھنی، ایسے نہیں لکھنی. اب اس میں آپ کے لیے بھی میسج ہے، آپ بھی فیوچر میں تشخیص کریں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں اور میری بس جا رہی ہے تو میں جلدی سے اس کو نامکمل تشخیص کر دوں، یا میرا تو شفٹ ختم ہو رہی ہے تو میں آئی واش کر دوں، جس کو لاہوری لینگویج میں نے ڈنگ ٹپاؤ اپروچ کہا تھا. پتہ نہیں جو نان لاہوری آئٹس ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اس لفظ کو کہ نہیں. کیوں جی، آپ لاہور سے، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کہ ٹرخانہ، ٹوٹل پورا کرنا، جس پہ میں نے حوالدار کا لطیفہ بھی سنایا تھا آپ کو پچھلی دفعہ، سنایا تھا نا، 7 بچے اور 1 بچہ ٹوٹل پورا کرتے. اب دیسی اپروچ کمیونیکیشن میں جب ابرپٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ ٹرخاتے ہیں، ٹوٹل پورا کرتے ہیں، کاروائی ڈالتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. اب سننے کی ہماری مذہب میں کتنی اہمیت ہے. اب ایک سنت رسول سے میں اچھا سٹارٹ کروں صبح کا.
مسجد نبوی میں ایک خاتون آئی ہے اور دروازے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور مسلسل گفتگو کری جا رہی ہے. کافی دیر گزر گئی. جناب رسالت آپ مسجد میں جب تشریف واپس لے کے گئے تو جسم مبارک جس میں اطہر پسینے سے شرابور تھا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ عورت تو پاگل ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو آپ کے لیے سننا ایک مذہبی اہمیت کا حامل ہے. کسٹ کلائنٹ کو اگر آپ نہیں سن رہے تو یو آر سرٹنلی ناٹ ڈوئنگ جسٹس ود یور جاب. ایک وکیل کا، ایک پروفیسر کا، ایک جج کا، ایک سالس کا، دونوں پارٹیوں کو سننا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد سننے پہ وہاں تک محدود نہ رہیں. یو شوڈ گو ایکسٹرا مائل ٹو سیک ایڈیشنل انفارمیشن فرام دیئر سرپرست، فرام دیئر فادر، مدر، سسٹر، جو بھی ان کے ساتھ آئی ہوئی ان سے پوچھیں، ایکسٹرا انفارمیشن لیں، نوٹس میں ایڈ کریں. اگر آپ نوٹس میں ایڈ نہیں کریں گے تو ایک تحلیل ہو جائے گی ہوا میں اور آپ کو بھول جائیں گے کہ کیا اس نے کہا تھا پچھلے ہفتے. بلٹائز فارم میں نوٹس ٹیکنگ ایک بڑا راکٹ سائنس ہے. اکثر و بیشتر آپ کو اپنے نوٹس سمجھ نہیں آتی آپ نے لاسٹ ٹائم کیا لکھا تھا، تو اس کو آپ اتنی پین لینی پڑے گی آپ کو کمیونیکیشن کے اندر. آپ کی سروائیول، آپ کی پروموشن، آپ کی ڈیموشن، آپ کی ترقی، تباہی، بربادی، معراج، رفت، ہر چیز کا دار و مدار آپ کے کمیونیکیشن سکل پہ ہے ایز اے سائیکالوجسٹ.